میرے بندے میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں، اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹیمپ کر دی، مہر لگا۔ تو اللہ تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے ان کو تسلی دے دی۔ تسلی کے الفاظ کیا؟ ارشاد فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض روزے عائد کر دیے گئے۔ اب جب بندہ یہ سنتا ہے نا جی کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور یہ اس عبادت کی کنٹینیویشن ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراض ہو کر یہ حکم نہیں دیا بلکہ کسی فائدے کے سبب سے یہ حکم دیا۔ تو اب دیکھیے حسن کلام کے ساتھ ہی تسلی کی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک تو براہ راست محبت کا خطاب فرمایا یا الذین آمنوا، اور پھر کتب علیکم الصیام کے الفاظ سے حکم سنا دیا، مگر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی کہ یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، ہم نے تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو انسانیت پہلے سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے یہ عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی تھی، اس امت کو کامل عبادت ملی۔ پہلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے، نہ دن میں کھا سکتے تھے نہ رات میں کھا پاتے تھے۔ اس امت کو طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 مہینے روزہ رہتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ ہمارے اوپر اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے لیے تو مشکل بن جاتا۔ اس کو صوم داوودی کہتے ہیں۔ عیسائیوں پر 2 مہینے کے روزے، یہودیوں پر 40 دن کے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ اس امت کو 30 روزے، اور مزے کی بات کہ ان 30 روزوں کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ نفل سنت بنا دیے، تو 36 ہو گئے۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا تو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو 36 روزے رکھے تو 10 سے ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ 360۔ گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثواب عطا فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں کہ محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے فرمایا کہ تمہاری مثال ان لوگوں کی ہے جو فجر سے لے کے ظہر تک محنت مزدوری کریں اور ان کو اس کی مزدوری مل جائے، فجرو ایک کی رات ان کو اجر مل جائے۔ پھر قوم نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی کہ ظہر سے لے کے عصر تک محنت کریں، یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور ان کو بھی ایک کی رات ثواب مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس امت کی مثال ایسی کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اتنی محنت کرو اور اس پر تمہیں 2 کی رات ثواب مل جائے۔
ایسا کیوں؟ کام تو سب نے کیا مگر کسی کو اجر زیادہ. آپ نے فیکٹریوں میں دیکھا ہوگا ایک مزدور اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں نا تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن 8 گھنٹے سے اوپر جب کام کرتے ہیں تو اس کو اوور ٹائم کرتے ہیں، پھر اس کو ڈبل پے مل جاتی ہے بڑی فیکٹریوں میں. اب وہ 1 گھنٹہ کام کرے گا مگر 2 گھنٹے کا اجر ملے گا. تو تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اوور ٹائم میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمایا. تو ان کی عبادت کا وقفہ تھوڑا مگر اس پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو لمبی عمریں دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ عمر پائی. بعض لوگ قیامت کے دن 400 سال کی عبادت لے کے آئیں گے، 500 سال کی عبادت لائیں گے. ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بچپن میں لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، تو کوئی مجھے دعا بتائے. ان کا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے مر جاتا ہے. تو میرے بچے تو پیچھے نہیں لگتے. تو انہوں نے کہا خدا کی بندی، ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی. وہ بڑی حیران ہو گئی اور حیران ہو کے پوچھنے لگی، اچھا اے اللہ کے نبی، اگر ان کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی تو کیا وہ بیاہ شادی کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ بیاہ شادی بھی کریں گے. تو اس نے ٹھنڈی سانس لی. انہوں نے پوچھا تم نے ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ وہ کہنے لگی ٹھنڈی سانس اس لیے لی، اگر میں اس زمانے میں کبھی ہوتی نا جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوتی تو میں تو اتنا وقفہ ایک سجدے میں ہی گزار دیتا. تو اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60 کے درمیان. کیا مطلب اس کا؟ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال سے اوپر جا کے فوت ہوگا. لیکن جب گراس ایوریج نکالیں گے نا، اوسط نکالیں گے تو وہ 60-70 ہی بنے گی. اور آج کل تو آپ دیکھ ہی نہیں ہیں، یہی 60-70 کی اوسط ہی چل رہی ہے. تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگ 500 سال کی عبادتیں لائیں گے اور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی عبادت لے کے آئیں گے. تو ان کے غم کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی جس میں فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. وہ لیلۃ القدر ہے. تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحمت کا معاملہ. حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتے نا، لیکن نا دفتروں میں جو عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ افسر کے موڈ سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کام کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ افسر نے تیرا کام کر دینا ہے اور افسر نے تیرا کام کوئی نہیں کرنا. وہ اس کے انداز سے، طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ کہ مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے بارے میں کیا ہے. تو حضرت علی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینا چاہتے
تو نہ اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو سورت اخلاص قل واللہ والی سورت عطا فرماتے۔ فرماتے تھے یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ آپ اپنے گھر میں بڑا دروازہ نہ رکھواتے ہیں جدھر سے زیادہ مہمانوں کو لانے کا پروگرام ہے، اور گھر کے پیچھے کر کے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، وہ چھوٹے دروازے سے آتے جاتے رہتے ہیں مستورات، اور یہ مین گیٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ مجمع مہمان سب آتے ہیں، آگے مہمان خانہ بنا ہوتا ہے۔ تو دستور یہ ہے کہ زیادہ کیپیسٹی ادھر رکھی جاتی ہے جدھر زیادہ لوگوں کو لے جانا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب، 7 دروازے، اور جنت کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 8 دروازے۔ تو جہنم میں 7 لائنیں لگیں گی جانے والوں کی، اور جنت میں 8 لائنیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب دینے کا نہیں، ثواب دینے کا۔ بندو تم جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا، اتنا آسان کہ نہ پوچھو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا ان سب کو جا کر تم قید کر دو، تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان ان سب کو فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرتے تو پھر ہمارے لیے شتونگڑے ہی کافی ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ شیطان کی شکل میں، کچھ انسانوں کی شکل میں، ہمیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے فارغ بیٹھے دیکھا، اس نے پوچھا اور بدبخت تو پکا دشمن، تو فارغ کیسا؟ کہنے لگا اب انسانوں میں سے میرے نمائندے بہت سارے آئے گئے، اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ تو باقی بگڑا ہوا نفس جو ہوتا ہے نا وہ شیطان سے بھی زیادہ بگڑا۔ تو دیکھیے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے الحمدللہ کس طرح رحمت فرمائی۔ اب ذرا غور کیجیے گا، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدوا دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ اگر لڑائی ہو جائے دو بندوں کی تو پھر جس سے خود محبت ہوتی ہے وہ پھر دوسرے بندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پکڑ لو تاکہ یہ میرے اس پیارے کو کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی شیاطین کو تو بندوا دیا، چل بھائی تم تو ایک طرف ہو جاؤ، اور پھر امت محمدیہ کے اوپر روزوں کو فرض فرما دیا۔ اب روزوں کو فرض کرنے کے بعد دیکھو ہوا کیا، حکمت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں، ہوا کے اندر پرندے، اور سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھو مومن نے روزہ رکھا، اس کے لیے چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، پرندے بھی دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، ساری مخلوق کو دعاؤں میں لگا دیا۔ واہ میرے مولا، بخشش کے بہانے دیکھیے شیطان کو قید کر دیا اور باقی مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا، اور اس بندے کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کھانے پینے اور بیوی کے میل ملاپ سے دن کے وقت میں طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر تم بچو گے، جس کو روزہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوگا
اس وقت جو بھی دعا مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول فرما لیں گے. ایک بلینک چیک دے دیا. اب آپ یوں سوچیں کہ ایک بندے کو 30 چیک دے دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ بھائی جو اماؤنٹ لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. وہ اگر عقل مند ہوگا تو وہ تو پھر جتنا لکھ سکتا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ لکھے گا. کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ایسے بلینک چیک کی جمع کرواتا رہے بغیر کچھ لکھے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سب بیوقوف کہیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دن جو رمضان کے دیے تو 30 دن افطاری کے وقت میں ہمارا ایک چیک اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے اور اس چیک کے اوپر نیکیوں کی اماؤنٹ ہم لکھتے ہیں. ہم نے دیکھا نا کمپنی کا بڑا ڈائریکٹر ہوتا ہے کہیں سفر پہ جانے لگتا ہے تو اپنے جنرل مینیجر کو چیک بک ہی دے کے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ چیک بک ہے اگر ضرورت پڑے تو پھر بینک سے تم پیسے لے لینا. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے روزے داروں کو 30 چیک عطا فرما دی. میرے بندو لکھو تم جو کہتے ہو. دیکھیں نا ہم اپنے گھر کسی مزدور کو لے کے آئے ہیں, بات ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں, اور وہ 8-7 گھنٹے کام کرے تو ہمارے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے نا, اگر تھوڑی سی بھی, ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو بغیر مزدوری دیے خالی جھڑک کے واپس بھیج دیں. حالانکہ ہمارے اندر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تکبر ہے, کنجوسی ہے, 100 طرح کی بیماریاں ہیں. ہمارے وسائل بھی محدود ہیں, لیکن اگر الیکٹریشین کو لائے اور اس نے کام کیا تو ہم کہیں گے یار اگلے نے 8-7 گھنٹے کام کیا, اس کو دے کے بھیجو. 150 تو دے کے ہی بھیجیں گے. اور جو زیادہ امیر لوگ ہوں گے وہ پھر 150 طے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی تم کام کر دو پھر ہم تمہیں انعام دے دیں. وہ 150 نہیں دیتے, وہ پھر کام کو دیکھ کے خوش ہو کے وہ 500 دیں گے یا 1000 دیں گے. اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ کیا کہ میرے بندو روزہ تو آپ رکھو گے لیکن روزے کا اجر میں طے نہیں کرتا, میں تمہیں چیک بک دے دیتا ہوں. اب افطاری کے وقت جتنا تم چاہو مانگو گے میں پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. یہ روزہ وہ مزدوری ہے کہ جس کی مزدوری منہ مانگی ملتی ہے بندے کو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے افطاری کے وقت دعا قبول. حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. فرحت عند الافطار, جب روزہ افطار کرتا ہے اس کو اللہ خوشی دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اب یہ مانگنا تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے جتنا مانگے. اچھا لیٹ می پٹ اٹ ان another way, میں اسی بات کو اور انداز سے بات کرتا ہوں. اگر کوئی ولی آپ لوگوں کو بتائے بڑا قبولیت دعا کا وقت ہے, مانگو دعا قبول ہوگی, تو آپ کیسے مانگیں گے؟ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے, رو رو کے اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے بیان کریں گے, مشکلات, پریشانیاں, اور کہیں گے اللہ بس میری یہ زندگی کو سنوار لیجیے. اب سوچئے اگر ایک ولی کے بتانے پر آپ اتنے شوق ذوق سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہاں تو ولیوں کے سردار, انبیاء کے سردار, ملائکہ کے سردار, اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک موقع اور عطا فرمایا. جیسے بندے سے غلطی ہو جائے نا جی, وہ کہتے ہیں بس ایک چانس اور دے. بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی, ہمیں اپنی زندگی میں اپنی گناہوں کو بخشوانے کا ایک چانس اور عطا فرمایا.
اب دیکھیے شیطان کو قید کر دیا، چیونٹیاں، پرندے، مچھلیاں سب کو بندے کی دعاؤں پہ لگا دیا، بندے کو بتا دیا تم جو مانگو گے تمہاری دعا قبول کر لیں گے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانگے تو پھر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں جی؟ جب اتنا کسی کو موقع دیا جائے اور وہ پھر بھی غفلت کا اظہار کرے تو پھر غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اب ذرا میری ایک بات کو توجہ سے سننا، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ماں کے اندر اللہ نے شفقت رکھی ہوتی ہے، محبت رکھی ہوتی ہے۔ بچے بدتمیزی کر لیں، بے ادبی کر لیں، ماں کا دل دکھا دیں، ماں پریشان ہو جائے گی، رو لے گی، بد دعا نہیں دے گی۔ بیٹے کو بد دعا کبھی نہیں دے گی، کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو ماں کے دل میں ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بد دعا دے۔ اور اگر کوئی اس کے سامنے اس کے بچے کو بد دعا دے تو ماں سن کے برداشت نہیں کرے گی، خود ناراض ہے، خود خفا ہے، مگر بچے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکے گی، کہے گی آپ نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہی کیوں؟ کیا ایسے ہی دستور ہے نا؟ اگر ایسا دستور ہے تو ذرا توجہ سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آمین کہی۔ میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا دی، باعودہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی کام خود نہیں کرتے، قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی کام خود نہیں کرتے، وہی کرتی ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، بھیجے گئے تھے اللہ تعالی کی طرف سے۔ انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس بد دعا کو سن کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شفقت تھی، رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، غار میں روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ تو اگر آپ بد دعا سنتے تو آپ تو سن کے تو فوراً کہتے کہ جبرائیل بد دعا میری امت کے لیے کیوں کر رہے ہو، مگر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی انتہا کر دی۔ میرے بندے میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا
برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹمپ کر دی، مہر لگا۔ تو رمضان کے بعد کا دن یا تو ہمارے لیے عید ہوگا یا ہمارے لیے وعید ہوگا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، اور وعید ہوتا ہے بندے کے لیے سزا کا دن۔ جن کی تو بخشش ہو گئی ان کی تو عید ہوگی، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہوگی۔ اب یہ رمضان ایک نیک بندے اور غافل بندے کے درمیان الگ علیحدگی کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس مہینے میں زندگی کو بدلیں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، زندگی کے رخ کو بدل لیں گے۔ یہ ہوں گے جو اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زندگی کی روٹین تھی وہ وہی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں کسی کے۔ ایسے لوگ اپنی پیشانی پہ بدبختی کی مہر لگواتے ہیں، اپنے جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر دیں۔ لہذا رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب کام کرنے پہ آمادہ ہیں، بخشش پہ آمادہ ہیں، تو ہمیں اپنی بخشش کروانی چاہیے، اہتمام سے روزہ رکھیں اور اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں، عبادت کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سیل لگ جاتی ہے، جوتوں کی سیل، کپڑے کی سیل، فلاں چیز کی سیل، کوئی اس کا نام رکھتا ہے لوٹ سیل، کوئی نام رکھتا ہے میگا سیل۔ یہ سیل کیا بلا ہے بھائی؟ کہ جب مال نکالنا ہو نا، کہ جی ہم اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں پچھلے سیزن کا، سیل لگا دی، بڑی قیمتی چیزیں تھوڑی سی قیمت پہ نکال دو، کہتے ہیں اٹھا کے لے جاؤ، لے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محترم جماعت یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دے۔ میرے بندو، تم میں سے جو چاہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں الاٹمنٹ کروانا، اس کے لیے کام آسان ہے، آؤ ہمارے در سے پاتے جاؤ۔ اب اس وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت نہ پا سکیں تو یہ تو ہماری اپنی کم قسمتی ہوگی۔ اس لیے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج وہ یہاں موجود نہیں، اور کتنے ہیں جو اس رمضان میں ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ کیا پتا ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ اس میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ دفتروں میں ہم نے دیکھا کہ جب افسر اچھے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر کلرک بادشاہ ایک فائل نکلوانے کی بجائے 10 فائلیں نکلوا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج افسر ذرا خوش نظر آتا ہے۔ تو مالک الملک رمضان المبارک میں اس مہینے میں اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، روزہ دار بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر لیجئے، اپنے رب سے اچھے فیصلے کروا لیجئے۔ ہمیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرما دیا، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اس کو وہی ضائع کرے گا الا محروم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یقیناً محروم ہوگا نا رمضان کی برکتوں سے، وہی محروم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو گے نا روزے دار کو افطاری کے وقت، یا لسی کا گھونٹ پلا دو گے تو اس کے بقدر اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔
کتنی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش ہے. یہ دھلنے کا مہینہ، ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہیں. اگر کوئی دل کو قبول کرنے والا بنائے تو ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. رمضان کا ایک لمحہ بندے کو ولی بنا دینے کے لیے کافی ہے. اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے. کئی دفعہ ہم نے لاک لگائے ہوتے ہیں نا دروازے کو. ہم نے ایک ملک میں دیکھا، افریقہ کا ملک تھا، وہاں مکان کے 3 4 تالے لگے ہوتے، ایک تالا پھر دوسرا پھر تیسرا. ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ہاں یہ جو کالے لوگ ہیں یہ بہت ہی منمرضی کرنے والے لوگ ہیں، تو کئی مرتبہ یہ گھر میں گھس آتے ہیں چوری ڈاکے کے لیے. تو پھر ہم نے کئی تالے لگائے ہوتے ہیں. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دروازہ ہے نا اس کو گناہوں کے تالے لگائے ہیں، یہ کھل نہ سکے. جھوٹ کا تالا لگا ہوا ہے، لوگوں کے دل دکھانے کا تالا لگا ہوا ہے، بد کرداری کا تالا لگا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند بندوں کی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں کرتے. لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے فرمایا ایک جو دل میں دوسروں کے خلاف بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. اب اگر آپ سوچیں آج سینے کینے سے بھرے پڑے، بھائی کے بارے میں کینہ. کینے کا کیا مطلب؟ پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھنا. بہن کے بارے میں کینہ، بیوی کے بارے میں کینہ، ماں باپ کا کینہ، ہمسائے کا کینہ. کتنے لوگ ہیں جن کا کینہ ہمارے سینے میں موجود ہے. کیسے مغفرت ہوگی ہماری؟ اسی طرح شرابی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو لیلۃ القدر میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں کی جاتی. اسی طرح زانی جو زنا کا عادی ہو اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا. تو ہم ان کبیرہ گناہوں کے جو تالے لگائے ہوئے ہیں نا ان کو کھولیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے اور ہمارے دلوں کو دھو جائے. رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرما کر رب کریم ہم پر احسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست بیعت ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں تو دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے. ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے
آپ بیت ہو چکے ہیں، چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما۔
دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے، اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے، اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ تینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو، اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے، اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا، اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے، اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت
की गुलामी अता फरमा दीजिए। रब करीम सुन्नत की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाइए। ए करीम आका, आप रहमत की एक नजर फरमा दीजिए, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाह आपके पे हमारा हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों वाला है, जो गल्ला पूरा मांगते थे मगर कीमत पूरी नहीं दे सकते थे। कहने लगे जेना बिबिदातिन मुज़जातिन फअौफिलनल कैल वतसद्दक अलैना। यूसुफ अलैहिस्सलाम कीमत तो पूरी नहीं लाए, आप सदका कर दीजिए। इन्नल्लाह यजदिल मुतसद्दिकीन। अल्लाह हम भी नेकियों की कीमत पूरी नहीं लाए, अल्लाह आप सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह दामन भर दीजिए, हम फकीरों की झोलियां भर दीजिए, नेक मुरादों को पूरा कर दीजिए। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया था, कह दिया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई बोझ नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी करीम थे, उन्होंने फतेह मक्का के दिन कुरैश मक्का को यही अल्फाज कह दिए थे ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ए अल्लाह आप सब करीमों से बड़े करीम हैं, ए अल्लाह हमें भी आपकी शान करीमी पे नाज है, अल्लाह आपको भी अपने शान करीमी पे नाज है। अल्लाह आज शान करीमी का इजहार फरमा दीजिए, आप भी यही कह दीजिए ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम मुत्तलका, चले जाओ तुम सब के सब आजाद हो, बख्शे बख्शाए हो। ए अल्लाह माफ कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, एक नई जिंदगी अता फरमाइए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, ए करीम मेहरबानी फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। ए रब्बे करीम क़यामत ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कबीला तय की एक औरत अचानक नंगे सर आ गई थी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उसका सर ढांप लिया था। ए अल्लाह आज आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए। ए अल्लाह जो जमात दीन की मेहनत कर रही है या काबिर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहां अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए करीम हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा और हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बे करीम जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमारे वालिदैन अजीज अकारिब मशाइख जो फौत चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी आपने मग़फ़िरत कर दी क़ुर्ब के आला दरजात अता फरमा। अल्लाह हम क़यामत के हम दुनिया में ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके, अब कुरान पाक पढ़ते हैं, एक आयत हमें ए अल्लाह तड़पा के रख देती है। आपने फरमाया मैं कुछ लोगों को क़यामत के दिन अंधा खड़ा करूंगा। ए अल्लाह डर लग जाता है, अगर आपने अंधा खड़ा कर दिया वहां भी आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सकेंगे। अल्लाह दोहरी मारूमी से बचा देना, दोहरी मारूमी से बचा देना। बड़े दिल की तमन्ना है उस चेहरे को देखें जिसे आपने वज़्ज़ुहा फरमाया, उन जुल्फों को देखें जिन्हें आपने वल्लैल फरमाया। अल्लाह अगर दुनिया में नहीं देख सके तो क़यामत के दिन तो दीदार करवा देना, उनके हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना, उनके झंडे के नीचे जगह अता कर देना, उनके कदमों में जगह अता फरमाना। अल्लाह जन्नत में उनका अल्लाह जवार अता फरमा देना। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने भी प्रोग्राम हुए, जहां भी हुए, खिदमत वाले जितने भी लोग थे, जिन्होंने जो भी कोशिशें की इन प्रोग्रामों के लिए, इन इक़ाद के लिए, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना है इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह खिदमत करने वालों को आप अपना ताल्लुक अता कर दीजिए, अपने बंदों में शामिल फरमा लीजिए, अपनी बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाइए, जो दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह उनके वक्त में, उम्र में, रिज़्क में बरकतें अता फरमा दीजिए। और आइंदा अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा दीजिए, जो मांगा अता फरमा,
جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا۔ اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا، حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے، اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے، جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے، اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے۔ اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔